اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی آلہا ولعنت اللہ علی آلہا اما بعد۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذوات مقدسہ پر، اور جہاں کہیں بھی آل محمد کے چاہنے والے عزادار مومنین محبان آل محمد آباد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے۔ آج کا موضوع کیا عزاداری امام حسین علیہ السلام کے فوائد ہیں یا فائدہ نہیں ہے؟ کیا انسان اگر امام حسین کے غم میں خون بہاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ امام حسین علیہ السلام پر زنجیر زنی کرنے سے جو خون بہتا ہے اس کو فعل حرام کہتے ہیں۔ تو آج ہم اہل سنت کے علماء کی زبان سے ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دلیل کے طور پر جو امام حسین علیہ السلام کا عاشق تھا اس کا انجام کیا ہوا جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے غم میں خون بہایا۔ تو اسی ضمن میں گفتگو کرتے ہیں جسے صاحب کتاب نے نقل کیا ہے، شیخ فرید معروف ہے، گائیں شکر کہہ لیں، اور دوسرا جو اس کا مرید تھا جس کا نام نظام الدین الاولیاء کے نام سے مشہور ہے۔ وہ دونوں اس واقعے کو اس طرح نقل کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص رہتا تھا جو امام حسین علیہ السلام کا عاشق تھا۔ وہ جلیل و قدر شخص تھا، صاحب عزت و صاحب مقام تھا، اس کا جلال، اس کا روب دبدبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ کام کیا کرتا تھا؟ وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی مصیبت کو سنتا اور اس پر گریہ کرتا تھا، بالخصوص جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو وہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتا تھا۔ تو صاحب کتاب نے ذکر کیا ہے ایک سال عاشوراء کے دن میں جب اس نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب سنے، فبقا بقاعا، کہ بہت زیادہ گریہ کیا، اتنے گریہ کیا کہ اپنے آپ پر وہ قابو نہ رکھ سکا، وضرب الراس علی الارض، حتیٰ اس نے اپنے سر کو زمین پر پٹکا، حتیٰ سال دم منہ، کہ جب اس نے زمین پر اپنے سر کو دے مارا، مصائب سنتے ہوئے اتنا بے قرار ہوا، بے تاب تھا، اور حالت کیفیت اس کی یہ تھی کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ تو اب جیسے ہی اس نے زمین پر سر مارا تو اس سے خون جاری ہو گیا، ثم غشی علیہ، پھر وہ مصائب سنتا رہا اور خون جاری رہا، اس پر غش جاری ہو گیا، وہ بے ہوش ہو گیا، ومضى، حتیٰ وہ دنیا سے چلا گیا، اس پر قضا واقع ہو گئی، وہ شہید کہیں یا دنیا سے وہ فوت ہو گیا، وفات پا گیا۔ اسی حالت میں جیسے ہی وہ دنیا سے جاتا ہے تو لوگوں نے اس کے لیے غسل کفن کیا، دفن کیا، فراہ فی اللیل عند الحسین ویقول، تو انہوں نے دیکھا رات کو خواب میں کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہے، مولا امام حسین کے معذر میں بیٹھا ہوا ہے اور خوش ہو کر کہہ رہا ہے ایک جملہ، کوئی یہ جملہ اور نہیں کہہ رہا، وہ امام حسین علیہ السلام
سے جو اس کی محبت تھی اس محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ جن لوگوں نے خواب میں دیکھا اسے، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے جو انعام ملا ہے وہ میرے نیک اعمال کی وجہ سے ملا ہے، اچھے کام کرنے کی وجہ سے ملا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے نجانی اللہ من حب الحسین، یعنی اللہ نے جو مجھے بخشا ہے، اللہ نے جو مجھے نجات دی ہے، اللہ نے جو مجھے آج اپنا لطف و کرم کیا ہے، کسی اور وجہ سے نہیں، فقط امام حسین کے ساتھ جو میری محبت تھی، میرا عشق تھا، اس محبت و عشق کے صدقے نے اللہ نے مجھے جہنم سے آزاد کر دیا اور میرے گناہ سے درگزر فرمائی اور مجھے اللہ نے بخش دیا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، اور محبت کا یہ اظہار ہے، چاہے وہ زنجیر زنی کے ذریعے کر رہا ہے، چاہے وہ لاتم ماتم کر رہا ہے، چاہے گریہ امام حسین کی مظلومیت پر کر رہا ہے، چاہے وہ آل محمد کے فضائل سننے کے ساتھ وہ آل محمد کے ساتھ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، یہ ان سے اس کی محبت کی لگن کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آل محمد سے اور آل محمد کے شیعوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔